سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رؤف کلاسرا کے مطابق یہ انسانی مزاج ہے کہ آپ یہ جاننے کے باوجود کہ فلاں کا مزاج کیسا ہے، اس سے توقعات باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی دیکھ لیں کہ نواز شریف سے میں یہ توقع رکھ کر بیٹھا تھا کہ وہ اپنی شکست تسلیم کر کے اپنا سیاسی قد بڑا کریں گے۔ 2007 اور 2008 میں پہلے بھی ان سے جڑی میری توقعات ٹوٹی تھی اور اب پھر ٹوٹی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ نہ پہلی دفعہ نواز شریف کا قصور تھا، نہ ہی اس بار قصور اگر ہے تو میرا۔ مجھے انہوں نے پہلے کہا تھا، نہ اب کہا ہے کہ مجھ سے امیدیں باندھ کر بیٹھ جاؤ۔ مجھے اکثر اپنے گھر میں بھی یہ تانا سننا پڑتا ہے کہ تم لوگوں پر جلدی بھروسہ کر لیتے ہو اور پھر بعد میں دکھی ہوتے ہو۔ میں جواباً کہتا ہوں کہ ہم انسان معاشرتی جانور ہیں، ہم نے ایک دوسرے سے ملنا ہے۔ اب ایسا بھی کیا کہ ہر بندے پر شک کرو اور اس سے دور رہو کہ کبھی یہ بندہ کوئی غلط حرکت کر دے گا۔ ہاں، جب وہ کچھ غلط کرے گا تو میں خود ہی اس سے دور ہو جاؤں گا۔ اس سے قبل اس سے اچھائی کی امید رکھو اور اس سے اچھائی سمجھے۔ یہ بھی کیا کہ ہر انسان کو شک کی نظر سے دیکھو۔ سیاستدان انسانی نفسیات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارا اعتماد جیتنے کے لیے لمبی لمبی چھوڑتے رہتے ہیں اور ہم ان پر یقین کیے رکھتے ہیں، مگر وہ موقع ملتے ہی داؤ لگاتے ہیں۔ اس لیے ٹویٹر کے مالک ایلن ماسک نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کیا کہ اگر آپ نے اپنی پارٹی لیڈر کی ہر بات پر یقین کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سب سچ ہے تو آپ ایک بے وقوف انسان ہیں۔ دنیا بھر میں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اپنے سیاسی حکمرانوں اور پارٹیوں کی بات پر یقین کرتی ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے۔ ایلن ماسک ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر بے وقوف ہیں۔ بھٹو صاحب کے حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ اقتدار سے رخصتی کے بعد کہیں جا رہے تھے کہ ایک جگہ مجمع میں پھنس گئے۔ لوگوں نے بھٹو صاحب کو دیکھ کر انقلاب کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس بار بھٹو صاحب نے کار میں موجود اپنے ساتھیوں کو کہا، آپ اور ہم انقلاب لانے کے بارے میں سنجیدہ ہیں یا نہیں، لیکن یہ سب لوگ تیار کھڑے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو لیڈر انقلاب کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں وہ خود انقلاب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ عمران خان کو دیکھ لیں کہ اقتدار سے باہر کیسے نعرے لگاتے تھے اور پھر کیسے سب کچھ اس کے الٹ کیا۔ ان کا نام ہی یو ٹرن خان پڑ گیا۔ یہی حال نواز شریف کا ہے۔ لندن میں تھے تو دن رات پاکستان میں نئی شروعات کا نعرہ لگاتے تھے، بار بار بتاتے تھے کہ اب وزیر اعظم بن کر کیا کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں 2 دفعہ پہلے بھی وزیر اعظم بن چکا، اب کی دفعہ اب دیکھنا کہ کیسے پرویز مشرف کی بقایات کا صفایا ہوگا۔ پھر وطن لوٹ کر سب سے پہلے زید احمد کو الیکشن میں ٹکٹ دے کر اپنا وزیر بنایا، جو مشرف کے وزیر قانون تھے اور جو یہ کہتے تھے کہ اب وزیر اعظم بننے کی خواہش نہیں۔ انہوں نے عین میں ترمیم کر کے پہلی تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار کی، پھر تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے اور پھر کچھ عرصہ بعد لندن جا بیٹھے۔ یہاں سے 2007 میں آئے تھے اور وہاں جا کر پھر وہی انقلابی گفتگو شروع کر دی اور 2023 میں پھر اسی طرح پاکستان لائے گئے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف زیادہ دیر تک پاکستان میں رہیں گے۔ انہیں مقدمات جلاوطنی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اقتدار سے دور ہیں۔ اس کے لیے یہ ان کے لیے اچھا ہے یا برا یہ الگ بحث ہے، لیکن میرا ایشو اس وقت کچھ اور ہے۔ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے اور اب 4تھی دفعہ بننا چاہ رہے تھے۔ کوئی بندہ 1 دفعہ وزیر اعظم رہے یا 3 دفعہ، اس کا نام تاریخ میں درج ہو چکا۔ اچھا یا برا، اندرا گاندھی 3 دفعہ وزیر اعظم بنی، بے نظیر بھٹو 2 دفعہ، مارگریٹ تھیچر 3 دفعہ، نواز شریف بھی 3 دفعہ۔ تاریخ یا مورخین نے انہیں وزیر اعظم ہی لکھنا ہے۔ جب آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہوں تو آپ کو اپنی سیاسی وراثت کا سوچنا پڑتا ہے۔ نواز شریف کی سیاسی وراثت کیا ہوگی؟ یقیناً ان کے حامی کچھ اور بتائیں گے مگر مورخین کچھ اور لکھیں گے۔ اگر نواز شریف اپنی شکست تسلیم کر لیتے تو ان کا سیاسی قد اونچا ہوتا یا چھوٹا؟ ایک سیاستدان کے لیے الیکشن میں شکست ایک عام بات ہے۔ باقی چھوڑیے ونسٹن چرچل جس نے برطانیہ کو دوسری عالمی جنگ میں فتح دلائی تھی، وہ بھی جنگ کے بعد الیکشن ہار گیا تھا۔ اندازہ کرے کہ جس وزیر اعظم نے برطانیہ کو شکست بچایا، لوگوں نے اسے دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنایا۔ اس کے برعکس مسٹر ٹیلی کو وزیر اعظم بنا دیا جو اپوزیشن لیڈر تھا۔ تاہم چند برس بعد چرچل الیکشن جیت کر دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گئے۔ ہمارے خطے کی مثال دیکھنی ہو تو اندرا گاندھی کو دیکھ لیں۔ وہ نہرو کی بیٹی تھی اور پھر اس نے 1971 کی جنگ کو لیڈ کیا اور اپنا مقصد حاصل کیا۔ اس کے باوجود وہ 1977 کا الیکشن ہار گئی۔ 2-3 سال بعد دوبارہ الیکشن ہوئے تو جیت کر وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بن گئی۔ یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم ہو کر 2018 میں ملتان سے الیکشن ہار گئے۔ اس سے پہلے 1990 کی دہائی میں 1 دفعہ ملتان سے یوسف رضا گیلانی نے نواز شریف کو بھی ہرایا تھا
1988 میں پیر پگاڑا جیسا بندہ پیپلز پارٹی کی ایک عام ورکر سے ہار گیا۔ مطلب یہ کہ ہار جیت تو سیاستدان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ نواز شریف اپنی شکست قبول کرتے جیسے چرچل، اندرا گاندھی یا یوسف رضا گیلانی نے کی تھی۔ الیکشن کی رات وہ وکٹری سپیچ نہ دے سکے کہ انہیں لگا وہ الیکشن نہیں جیت رہے، مگر اگلے دن منت ترلوں سے انہیں واپس لا کر تقریر کرائی گئی۔ خود نواز شریف کو بھی پتا تھا کہ ان کے پاس سیاسی اور اخلاقی وکٹری نہیں ہے۔ وہ دو سیٹوں سے لڑے اور کہا جا رہا ہے کہ لاہور والی سیٹ انہیں جتوائی گئی تاکہ انہیں پشیمانی نہ ہو کہ لاہور ہی نے انہیں ریجیکٹ کر دیا۔ نواز شریف 1999 سے 2013 تک وزیر اعظم نہیں تھے، بلکہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں تھے، مگر پاکستان چلتا رہا اور ان کی زندگی بھی چلتی رہی۔ اب بھی وہ اپنی شکست مان کر اپنا قد بڑا کر سکتے تھے، مخالفین کو مبارک دے سکتے تھے۔ منت ترلوں اور اتنے کمپرومائز کر کے جیتنا بھلا کون سی فتح ہے؟ لوگ لاکھ کہہ کہ ملک کی بقا کا مسئلہ تھا، مگر نواز شریف کو تو کمپرومائز کرنا پڑا۔ اگر عوام آپ میں اپنی بقا تلاش نہیں کرتے تو آپ زبردستی کیوں ملکی مجبوریاں کی کہانی سنا کر خود کو ان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ اگر باقول آپ کے تباہی کا راستہ چن رہے ہیں تو چننے دیں۔ لوگوں کو اگر وہ لوگ یا حکمران اچھے لگتے ہیں جو کام نہیں صرف ٹک ٹاک پر اپنا بیانیہ بنا کر عوام کا دل جیت سکتے ہیں تو انہیں جیتنے دیں۔ انہیں خود ہی کچھ دنوں بعد اندازہ ہو جائے گا، یا پھر آپ بھی ٹک ٹاک پر آ جائیں اور ریلیں بنا کر ویڈیوز ڈالیں تاکہ عوام آپ سے بھی خوش رہے گی۔ اس کمپرومائز کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو زبردستی کی سیٹیں جتوا کر بھی وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا۔ اگرچہ وزیر اعظم بن کر بھی آپ نے بیرون ملک دوروں ہی پر رہنا تھا، پارلیمنٹ نہیں جانا تھا یا کابینہ کا اجلاس تک نہیں بلانا تھا، آپ بھی تو گھر ہی بیٹھے ہیں۔ لہذا اس وقت ہی یہ فیصلہ کر لیتے کہ مجھے زبردستی نہ جتوائیں۔ یہ ایک باعزت سیاسی راستہ تھا جو لیا جا سکتا تھا، مگر ہماری سیاست اور سیاستدانوں کا سیاسی آنر اور سیاسی وراثت سے کیا لینا دینا؟ پر پھر بھی نواز شریف کو چرچل اور اندرا گاندھی والا روٹ لینا چاہیے تھا، ان کی طرح شکست تسلیم کر کے مخالفین کو حکومت بنانے دیتے۔